السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے شام 6 بجے سے، اور یہاں پر میں ڈنر کی تیاری کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں وائٹ چنے کی پلاؤ۔ اور میں نے چنے رات کو ہی بھگو کر رکھ دیے تھے، اور اب میں نے ان کو پریشر لگایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ سب چیزیں تیار کر لی ہیں۔ چاول بھگو دیے ہیں اور سب سپائسز میں نے نکال لیے ہیں، ساتھ میں سیلڈ کا بھی یہ گاجر اور کھیرا وغیرہ نکال لیا ہے، اور ساتھ میں رائتہ بھی بناؤں گی، اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پر بھی بات کروں گی۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ خاندان میں ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں، میں فاصلے کیوں آ جاتے ہیں، اور اس کی 7 بڑی وجوہات ہیں، فیکٹرز کہہ لیں، کاز کہہ لیں، اور یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، جو نمبر 1 پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ شک اور بدگمانی ہے، جو ہمیں لوگوں سے دور کر دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیتی ہے، اپنے خاندان سے دور کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو شک کرتے ہیں، اور پھر ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر خود ہی جج کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ یہ شخص ایک برا شخص ہے، اور اس سے ہمیں تعلقات نہیں رکھنے، یا اس سے ہم نے فاصلہ اختیار کر لینا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ تو شک ہو گئی نا، تو ہمیں بلا وجہ لوگوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک ہی اینگل میں لاک ہو گئے ہیں، ہمارے دیکھنے کا ہمارا جو نظریہ ہے نا، وہ بس ایک طرف ہو گیا ہے۔ ہم اسی نظریے سے سوچتے ہیں اور لوگوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور ناطے نبھانے کے لیے تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک ساس بہو کو ایک ہی اینگل سے دیکھتی ہے، اگر وہ خود کو بہو کی جگہ پر رکھ کر دیکھے تو اتنے مسائل پیدا نہ ہوں، اور اسی طرح ایک اچھی بہو جو ہوتی ہے وہ خود کو ساس کی جگہ پر رکھ کر سوچے تو بھی کئی مسائل جنم نہ لیں، اور خاندان میں اور فیملیز میں خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ تو لہٰذا اپنے رشتوں میں لچک پیدا کریں، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ اور نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو دوسروں پر امپوز کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہم سے مشورہ مانگا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے مشورہ دے دیا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس شخص نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پھر مشورہ کیوں لیا مجھ سے، کیوں مانگا تھا، اگر اس نے عمل ہی نہیں کرنا تھا تو دوسرے کی رائے کی بھی آپ ریسپیکٹ کریں۔ یہ نہیں ہوتا، اگر کسی نے آپ سے ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، اب اگلے کی مرضی ہے نا کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ تو اگر آپ کے علاوہ اگر کوئی اور شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو بھی ریسپیکٹ کریں۔ ہر بار آپ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور سامنے والا انسان درست ہو سکتا ہے۔ اور مشورے کو مشورہ ہی سمجھا جائے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔ تو اس چیز کا بھی اگر ہم خیال کریں تو ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ اور نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہی فیملیز تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جیسے کہ وہ خود ہیں، ان کی فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بس، اور ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرا اسپاؤس، بچے اور میری ہی فیملی میری ذمہ داری ہے، اور باقی میرے اوپر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں، جو والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی فیملی ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں، اور والدین کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں۔ اچھا، بہت سی وائف ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس بات سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر اپنے بہن بھائیوں کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے، یا اپنے والدین کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ شوہر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی کو سب کی کیوں فکر ہے۔ تو دیکھیں، اپنے رشتوں میں یہ اپنا جو ہوتا ہے نا خیال کہ بس ہم ہیں اور ہماری فیملی، اور باقی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں نکالنا ہوگا، جبھی تو تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے۔ جو ہم نے ایک اپنوں کی ایک لسٹ بنا لی ہے نا، اس لسٹ کو بڑھائیں۔ صرف اپنی فیملی ہی آپ کی یہ فیملی نہیں ہوتی ہے، آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی فیملی ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اگر آپ ان سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ انہیں پہنچا سکتے ہیں،
ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیوں کروں، میری کیا ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس چیز سے بھی نکلنا چاہیے اور اپنا تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے جو تعلقات بناتے ہیں نا وہ اسٹیٹس کی بنیاد پر بنانے لگ گئے ہیں، منصب کی بنیاد پر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گھر کا بڑا ہوتا تھا نا فیملی میں، وہاں پر سب جمع ہوتے تھے عید والے دن، سب لوگ وہیں جاتے تھے، سب چھوٹے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں یا اسی طرح، تو سب لوگ وہاں جمع ہوتے تھے عید پہ۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ جن کا گھر بڑا ہوتا ہے نا، جو پیسے والا ہے، جس کا اسٹیٹس ہائی فائی ہے، ہم وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہم وہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور جو تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے یا وہ تھوڑا کمزور ہے معاشی طور پر، ہم اس کو بس ہیلو ہائی کر لیں گے فون پر ہی اور فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز سے بھی خاص وہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ رشتے اس طرح نہیں بنتے، اس طرح رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی سے کسی فائدے کی امید ہے تو ہم اس سے تعلق رکھیں گے، اور جس سے ہمیں امید نہیں ہے ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، پھر چاہے وہ ہماری بہن ہو، بھائی ہو یا پھر کوئی اور رشتہ دار ہو۔ تو اس سوچ کو بھی بدلنا چاہیے، اور اسٹیٹس یا اس طرح منصب کی بنیاد پر ہمیں رشتوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انا اور غرور کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر انا بہت آ گئی ہے، ہمارے پاس اگر پیسہ آ گیا تو ہمارا اتنا ہی انا بھی ہوگی، ایگو ہوگی، غرور ہوگا، اور ہم بڑا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے۔ کہ دیکھیں انا جو ہے نا یہ رشتوں کو کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ بھئی میں بیمار ہوا تھا تو وہ فلاں میری عیادت کے لیے نہیں آیا، اب وہ بیمار ہوا ہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یا میں حج پر جا رہا تھا تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، اب وہ حج پر جا رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے رشتوں میں۔ اگر اگلا آپ کو اچھا نہیں، آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا نا کہ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تو آپ بھی تو پھر ٹھیک نہیں کر رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہی ایکٹ کر کے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو خود کو درست کرنا چاہیے نا۔ یہ جو ہم نے مقابلہ سا بنا لیا ہے نا کہ کوئی اس نے ایسا کیا تو میں کیوں ایسا کروں، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس چیز سے نکلنا چاہیے۔ تعصب اور غرور یہ بھی رشتوں کو ختم کرتا ہے۔ اچھا، ایک لاسٹ جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 7، وہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں ایک میری بہت اچھی سبسکرائبر ہیں، انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا جو کہ ان کا اپنا تھا فیملی کا، جیٹھانی کے متعلق۔ تو آپ یہ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس سسٹم کو ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ ان کو ہم اس طرح کنورٹ کر لیں کہ ہم ایک ساتھ بھی رہیں اور الگ بھی رہیں، کہ ہماری پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو اور مسئلے مسائل بھی پیدا نہ ہوں اور ہمارے تعلقات بھی خراب نہ ہوں۔ تو اس کا تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اس میں ایک دیور اور جیٹھ وغیرہ سے جب پردے کا حکم ہے تو پھر اس میں تو یہ نہیں ہو رہا نا، جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ایک کمیونٹی کا ذکر ہے۔ کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ رہیں الگ الگ ہی اور بالکل ساتھ ساتھ رہیں، تاکہ اگر ہم ایک دوسرے کو مشکل میں بھی کام آ سکیں، سپورٹ کر سکیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے دیوار کے ساتھ دیوار، جیسے بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں، ایک برادری سسٹم ہوتا ہے، تو وہ آرام سے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ اس چیز کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے رشتے ناتے ایک ہوتا ہے نا کہ دوریاں نہیں آئیں گی اس طرح۔ یہ اس سسٹم کو ہمیں فروغ دینا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ بھی رہیں اور الگ الگ بھی رہیں، اور قریب جب ہم ایک دوسرے کے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کا سہارا بھی بن جاتے ہیں۔ بس یہی تھے میرے کچھ پوائنٹ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔